اور ویسے حضرت جی ہر بندے نے حضرت مدرسوں کے خلاف محاذ کھول رکھا ہے، باقی حضرت ہمیں لوگوں کے غلطے نظر نہیں آتے۔ ادھر چھوٹی سی مدرسے میں کوئی بات ہو جائے جناب پورے، اب دیکھو نا حضرت یہ جو جج ہیں یہ کسی مدرسے کے پڑھے ہیں؟ بھائی کالج اور یونیورسٹی کے پڑھے ہیں نا، بولتے نہیں آپ کوئی۔ یہ جو پولیس والے ہیں یہ مدرسوں کے پڑھے ہیں، کالج اور یونیورسٹی کے پڑھے ہیں، بولتے نہیں آپ کوئی۔ جو بیوروکریٹ ہیں، یہ جتنا بھی کرپٹ نظام ہے یہ مدرسے سے نکلا ہے، سارے کالج اور یونیورسٹیوں کے پڑھے ہیں، کوئی نہیں بولتا حضرت۔ کبھی میں نے کسی کے منہ سے کسی یونیورسٹی کے لیے کوئی بات نہیں سنی، میں نے کبھی کسی کے منہ سے کسی کالج کے لیے کوئی بات نہیں سنی۔ ہر بندے نے جناب توپ کا منہ مدرسے کی طرف کیا، مدرسہ ایسے، مدرسہ ویسے، مدرسہ یہ، مدرسہ وہ۔ کوئی بات ہو جناب فیس بک پہ پیج نکل، او جی دیکھیں جی انڈیا والے چاند پہ چلے گئے، مولوی ابھی بھی ہمیں کیلا کھانے کے سنت طریقے بتا رہے ہیں۔ بھائی ہمارا کام ہی یہ ہے، ہم نے کب آپ کو چاند پہ جانے سے روکا ہے؟ میں نے کہا کبھی کہ آپ چاند پہ نہ جاؤ؟ ہم نے کب آپ کو ترقی سے روکا؟ بھائی نالائکیاں آپ کی اپنی ہیں، ڈالتے آپ ہم پہ ہیں، ہم نے کب آپ کو روکا ہے؟ لیکن وہاں سب کا سکوت ہے۔ یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے حضرت؟ کلچر ڈے منائے جا رہے ہیں جی، آج فلاں کلچر، آج فلاں کلچر۔ یہ مجھے اس دن کسی نے کلپ بھیجا تھا، وہ باقاعدہ حضرت وہ مصر کا کلچر تھا، فرعون تک بنایا گیا۔ ہمارے بچوں میں سے کوئی بچہ فرعون بنا، ہماری بیٹیوں میں سے کوئی بیٹی فرعون کی بیوی بھی بنی، کپڑے فرعون والے تھے، انداز فرعون والا تھا، کوئی سب چپ ہے۔ مدرسے میں ایک چھوٹی سی بات ہو جائے حضرت ہو جائے گا، کوئی نہیں بولے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میرے بیٹے کو ایسا بہترین استاد دیا۔ ایک خط پہلے استاد کے نام لکھا شکریہ کے لیے، اور پھر دوسرا خط یہ لکھ فرمایا کیونکہ جماعت رہ جانے کی وجہ بنے ہیں بال، اس لیے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی ٹنڈ کروا دو، نہ رہیں گے بال، نہ چلے گی کنگھی، اور نہ چھوٹے گی جماعت۔ آپ فرماتے اس استاد اور اس والد کی وجہ سے میں وہاں سے یہاں تک آ گیا۔ اس لیے آج صرف اگر فقدان ہے تو تربیت کا فقدان ہے۔ اقبال نے تو کہا تھا ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ کچھ محنت آپ کریں گے، کچھ محنت ہم کریں گے، اور انشاءاللہ جب یہ محنت ملے گی تو پھر یہ محنت رائے گا نہیں جائے گی۔ اگر حضرت میں نہیں اچھی ہوتی، اگر ہم حضرت کچھ ہٹ کے بولتے ہیں تو یہ بھی کسی کی محنت ہی ہے نا، کسی نے محنت کی ہے، کسی نے اندر درد ڈالا ہے، کسی نے یہ سوچ دی ہے کہ نہیں یار تھوڑا ہٹ کے چلنا ہے۔ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی ہے۔ صحبت سالے ترا سالے کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت۔ اچھے کی صحبت تجھے اچھا کر دے گی، برے کی صحبت تجھے برا کر دے گی۔ پھر اسی بات کو میاں محمد بخش صاحب نے کہا، نیک بندے دی صحبت ایویں جویں دکان تارا، سودا نکت لئیے نہ لئیے بھولے آن ہزارا۔ اور برے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چھٹے پہن ہزارا۔ اس لیے حضرت محنت کریں اور سارے اپنا اپنا حصہ ڈالیں، اور پھر حضرت جی جب آپ اپنی زندگی کو کوئی مقصد دیں گے نا تو پھر آپ اللہ کو بھی اچھے لگیں گے، آپ اللہ کے رسول پاک کو بھی اچھے لگیں گے۔ یہ جی ہر بندہ 3 ماہ کے بعد، چلے کیمرے لگے ہیں کچھ باتیں کرتے ہوئے ہمیں بھی ڈر آتا ہے جی میں عمرے پہ جا رہا ہوں۔ بھائی عمرے پہ جا رہے ہو، وہاں کیا لے کے کیا جا رہے ہو؟ رسول پاک کی بارگاہ کیا کہنا ہے نبی پاک علیہ السلام کو؟ وہاں جا کیا کر کے آئے؟ وہ جو 3 ماہ پہلے ہو کے گئے تھے اور جو بیچ میں 3 ماہ گزرے ہیں، کیا کیا اس میں؟ پتہ نہیں لوگوں نے حضرت حاضری کو مذاق سمجھ رکھا ہے۔ کسی نے کہا تھا نا شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے۔ اور میں کسی دفعہ ہم گئے تو وہ کچھ علماء کی بیٹھک تھی، تو وہاں ایک مصری عالم تھے، تو وہ بتا رہے تھے، کہتے ہیں میں مدینہ پاک آیا تو وہاں جب خدام کو مسجد نبوی شریف کی اور نبی علیہ السلام کے جو مہمان ہیں ادھر ان کی خدمت کرتے دیکھا تو ارادہ کیا یہ چھوڑو درس و تدریس، یہ تقریریں، یہ واعظ، یہ بیان، یہ سفر کرنا، اور ادھر آ کے نا ڈیوٹی لے لو کوئی نہ کوئی، اور نبی علیہ السلام کی پاک مسجد کی صفائی کرو، خدمت کرو۔ کہتے ہیں بس یہ پروگرام بنا رہا تھا تو اسی رات خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری،
تو کہتے ہیں میں وہ مختصر خواب کا مفہوم کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بظاہر مجھ سے دور بھی ہے لیکن وہ میرے دین کی خدمت کر رہا ہے تو وہ بالکل میرے قریب ہے. اور یہاں جو تمہیں شاید بڑا قریب دکھائی دے رہا ہو لیکن اگر اس کی نیت اچھی نہیں ہے تو وہ میرے قریب کوئی نہیں ہے. حضرت دور رہیں، نیت اچھی رکھیں، کوئی کام کریں تو دور رہ کے بھی حضرت حضوری کے مزے اٹھائیں گے. آپ دور رہ کے بھی ان کے نزدیک ہوں گے. وہ کسی نے اسی لیے تو کہا تھا نا، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. پھر وہ آپ کے دل کو اپنے قریب بلا دیں گے، وہ آپ کے دل کو اپنے قدموں میں کہیں جگہ عطا کر دیں گے. لیکن کب؟ جب حضرت کوئی کام کریں گے. اللہ سب کو سلامت رکھے. اللہ کی بلا مفتی صاحب کی ہمت، مفتی صاحب کی استقامت، ان کے عزم، ان کے استقلال میں برکتیں دے. اور قبلہ پیر و مرشد کا سایہ اللہ تا دیر سے تو عافیت کے ساتھ ہمارے سر پہ سلامت رکھے. کیونکہ یہ ہم انہی کے بغائے بھاگ رہے ہیں. وہ پھر روشنی کم ہو جاتی ہے، یہ پھر روشنی دے دیتے ہیں. وہ پھر ہوا کم ہو جاتی ہے، یہ پھر ہوا بھر دیتے ہیں. تو بس انہی کی برکتوں سے ہم بھاگتے پھر رہے ہیں. بس جو جناب کا مشن ہے، جو جناب کی دین کی خدمت کے لحاظ سے سوچیں ہیں، اللہ ہمیں ان پہ استقامت دے. اور وہ کہتے ہیں نا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، مٹھی مٹھی چال نہ چھڈی، کچھ نہ کچھ بن جاسی ہے. میں کسی کی کیا بات کروں، میں دن میں خود 70 بار گر پڑتا ہوں. لیکن شکر یہ ہے کہ یہ پھر کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر چل نکلتے ہیں. تھوڑا آگے جا کے پھر گر جاتا ہوں، پھر کھڑے ہوتے ہیں. بس یہ گرنے کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے. بس یہ ہے کہ بس گر نہ جائیں. یہ ہے گرتے گرتے کسی نہ کسی دن مدینہ پہنچ جائیں. اور پہنچیں گے. نیت ٹھیک رہی تو ضرور پہنچیں گے. گرنا تو پھر ہوتا ہی رہتا ہے. جو چلا ہے پھر اس نے گرنا تو ہے. جو گاڑی سڑک پہ ہے پنکچر تو پھر اس نے ہونا ہی ہونا ہے. لیکن بس یہ ہے کہ چلتی مٹی مٹی چال نہ چھڈی، کچھ نہ کچھ بن جاسی، آخر ایک دہاڑے نفس کمینہ میدانوں نس جاتی ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اور میں اسی دعا پہ بس کروں گا، خادم کو اپنے در کا نہ کیتے ہیں دستار میں. اچھا، خادم کو اپنے در کا، یا رب بنا گداگر، دیکھے نہ در کسی کا ہرگز غلام. کیونکہ حضرت یہ نہ حضرت کبھی کسی کی جیب پہ نظر رکھی ہے، اور امید نہیں، یقین ہے کہ حضرت نے اتنی رحمت کر دی ہوئی ہے کہ جائے گی بھی نہیں کبھی. حضرت جائے گی بھی نہیں. یہ دل میں پکا حضرت جی، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی جی، قلعہ ٹھک گیا حضرت. ساڈا کام ہے ہوکا دینا، باقی جنہاں دا کام ہے انہوں نے آپ ہی کروانا ہے حضرت. یہ مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں. اب تو وہم بھی نہیں گزرتا حضرت. کٹ کے قلعہ ٹھک ہے حضرت. یہ جنہاں دا میرا کام ہے ہوکا دینا حضرت. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، ساڈا کام ہوکا دینا. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا. وہ حضرت اسی پاک در سے لو لگی ہے. ہم نے تو ہوکا دینا ہے. باقی جن کا کام ہے جی وہ جانے اور کام جانے. ہمارا تو کام اتنا ہی ہے، جاگتے رہو. تو ماشاءاللہ حضرت بتا رہے ہیں کہ آج ایک بچے کی جو ہے نا دستار بندی بھی ہے. اللہ کا اس پہ فضل ہوا ہے کہ اس نے پورے کا پورا قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کر دیا. اور یہ بڑی سعادت ہے حضرت. اور یہ یاد رکھی حضرت، یہ نبی پاک علیہ السلام کہ طفیل ہم پہ کرم ہے. اس سے پہلے تورات